السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ رات کو جی اطلاعات ملی افغانستان اور پاکستان کا جو قطر میں جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی طور پہ ایک راضی رضامندی ہوئی ہے، اور اس کے اندر پاکستان نے بہت اچھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اپنے معاملات کو بالکل آ، اپنی جگہ پر رہ کر ایک معاملے کو کیا ہے کہ ہم ایک ہفتہ اور دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ترکیہ میں مذاکرات دوبارہ ہوں گے، اور اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ افغانستان کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر حکومت اپنی رٹ ثابت کر سکتی ہے یا کہ نہیں. یعنی کہ ایک عجیب و غریب قسم کا افغانستان کی جو آپ کہہ لیں کہ رجیم ہے، اس کا ایک رویہ ہے. وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کلیم کرتے ہیں اور گورنمنٹ والی کوئی بات نہیں کرتے. وہ پھر امارات اور امارت کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی چیز وہ واضح نہیں کرتے. تو وہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، ایران کے لیے، سب کے لیے. یعنی کہ ساری دنیا کے دہشت گرد وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے جو ہے جو آپ کہہ لیں کہ جو اپنے آپ کو افغانی حکومت کلیم کر رہے ہیں وہ فنڈز لے رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. یہاں پر کوئی بھی بڑے گروپس جو ان سے نا تیار ہو کے دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں، اور یہ طریقہ کار انتہائی غیر مناسب ہے. پاکستان نے بطور انسانیت کے ایران کی، افغانستان کی، دنیا میں جہاں پر بھی کوئی غلط کام ہوئے ہیں اس کے اندر پاکستان نے مدد کی ہے ان کی. ایون فلسطین کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو مدد کی ہے وہ پاکستان نے کی ہے، آواز بلند کی ہے، اور اس معاملے کو روکا ہے. روکنے میں اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ مل کے کامیاب بھی ہوئیں. اور بھی بہت سارے ہیں. یہ نہیں کہ فلسطین کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا. فلسطین اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور دوسری کوئی اسٹیٹ جو انسانہ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. مینز یہ کہ قبضہ ہے، اس قبضے کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹنا چاہیے، جس کا نام اسرائیل ہے. اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جن کو پوری دنیا میں جو انسانہ ایک خاص قسم کا تحفظ حاصل ہے، ان کے بارے میں جو بات ہے وہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ وہ افغانستان جو کلیم کرتا ہے کہ ہم نے برطانیہ کو نہیں رہنے دیا، امریکہ کو نہیں رہنے دیا، رشیا کو نہیں رہنے دیا، تو پاکستان کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عزت ہے کہ اس وقت میں جتنی اگر آپ نیوز ایجنسیز دیکھیں اور وہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ چند دنوں کے اندر پاکستان نے افغانستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اور آج پاکستان سے افغانستان جو انسان ہے وہ مدد مانگ رہا ہے، توبہ توبہ کر رہا ہے، اپنے علاقے واپس مانگ رہا ہے، اور رحم کی اپیلیں کر رہا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کے اوپر. ایسا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی دھمالیں ڈالنی چاہیے یا اس پہ خوش ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ بہت ہی بڑی کوئی ذمہ داری ہے پاکستان کے اوپر، کہ ایک ایسا امیج پاکستان کا کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ شکر الحمدللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ جہاں پہ امریکہ فیل ہوا، جہاں رشیا فیل ہوا، جہاں پہ برطانیہ فیل ہوا، وہاں پہ پاکستان جو انسان اس نے کوئی شک نہیں ہے کہ ہوم گراؤنڈ ہے. اور لیکن پھر بھی آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اب مستقبل میں کیا ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن دو تین چیزوں پہ پاکستان نے بالکل اپنا موقف برقرار رکھا ہے. کہ ایک تو یہ جو سرحدی یہ جو چوکیاں تباہ کی ہیں پاکستان نے اور اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بارڈر وہ ہے جو پہلے تھا تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرو، اور اگر آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تو پھر مانگتے کیوں ہو؟ تو بہت اچھا ایک موقف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں سے رسد ہے، یعنی کہ جو تجارت ہے، جو مین ریڑھ کی ہڈی ہے افغانستان کی، جو کہ اخلاقی طور پہ پاکستان کو نہیں روکنی چاہیے، لیکن اخلاقی طور پہ نہیں، مجرمانہ عمل ہے ایک افغانستان کے اندر جو ایک طالبان رجیم ہے اس کا، کہ آپ اپنے محسن کے لیے آپ گڑھے کھودتے ہو، اور پوری دنیا کے اندر آپ دہشت گردی کو پھیلاتے ہو، اور وہاں پہ سہولت کاری کرتے ہو، اور غیر انسانی
سلوک کرتے ہو اغوانیوں کے ساتھ، اغوان انسانوں کے ساتھ. تو یہ چیز جو سی ہے نا بڑی واضح ہوئی ہے. تو بہرحال اس میں ابھی تک جتنی اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑی پازیٹیو ہے. پاکستان نے اپنا موقف جو دیا اسی کو برقرار رکھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اغوانیوں نے بڑا منت ترلا کیا ہے کہ ہم جو ہمارے جو ریفیوجیز ہیں جو پاکستان میں محنت کرتے ہیں، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو نہ بھیجا جائے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بڑا خوش ہو رہا ہے کہ 10 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں جا کے محنت مزدوری کریں گے اور ان کو جابز ملیں گی، اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی بڑی چیز ہے. تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اور پھر دیگر بھی اور بہت سارے معاملات ابھی کویت کی طرف سے، قطر کی طرف سے، دیگر اور عرب ممالک کی طرف سے. پھر پاکستان کے لیے جو نا یورپ بھی سافٹ ہونے والا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار قابل اعتماد لوگ ہیں، محنت کش ہیں، اور ان کا ایک نام بھی ہے، اور ان کے ساتھ معاملات کرنا بہت اچھا ہے، طاقتور لوگ ہیں. تو یہ ایک سارا امیج بنتا ہے، تو ہر جگہ پہ بن رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے افغانستان کی ایک بہت بڑی آبادی پاکستان کے اندر رہتی ہے، محنت کرتی ہے، اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں، اور ان کے لنکس جو ان سے ہیں نا، یعنی کہ رشتہ دار آتے جاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. بات صرف جو مسئلہ جہاں پہ خراب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک رویہ کہ آپ افغانستان کے وہ لوگ جو بچے جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور ان سے بات آپ کر کے دیکھ لیں تو پاکستان کے بارے میں ان کی نفرت جو ہے وہ ان کی زبانوں پر ہوتی ہے، منہ پر ہوتی ہے، منہ پر بتاتے ہیں کہ پاکستان کتنا ایک غلط ملک ہے. وہ گالی دیتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اور پاکستان میں رہ کے، اور وہ پیدا بھی پاکستان میں ہوا ہوتا ہے. تو اس رویے کو ناقابل برداشت کنسیڈر کر لیا گیا کہ یہ ہوگا ہی نہیں. اور وہ لوگ، وہ اغوانی جو جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں، ان کا بھی ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹیررسٹ پاکستان میں آتے ہیں، جو افغان ٹیررسٹ ہیں اور جو سمگلرز ہیں، ٹیررسٹ ایک طرح کا نہیں ہوتا، بہت ساری طرح کے ہوتے ہیں، جو منشیات کے سمگلر ہیں، جو اسلحے کے سمگلر ہیں، تو وہ پناہ جو حاصل کرتے ہیں نا، وہ انہی لوگوں کے گھروں میں کرتے ہیں. وہ مہمان بن کے آ جاتے ہیں، جاتے ہوئے کچھ پیسے دے جاتے ہیں ان کو کہ نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے، ہوٹل میں رہنا تھا، تمہارے پاس رہ گئے ہیں. اس کے بعد 2 تھیلے، ایک تھیلا ہوتا ہے اور وہ لے کے آتا جاتا رہتا ہے. اور وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ان جو جن کے گھروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لیکن کیونکہ وہ آتے جاتے وہ پیسے دیتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بہت بڑے مہمان نواز ہیں. یہ ایسا کوئی مہمان نوازی نہیں ہے. اور اگر اس میں کوئی تھوڑے بہتے ہیں بھی مہمان نواز اور مہمان اصل میں، تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے پرابلم یہ بنتی ہے کہ پاکستان ان لوگوں سے ہرٹ ہوتا ہے جو ان اغوانیوں کے گھروں میں آگے رہتے ہیں. اس لیے اب گنجائش ہے ہی نہیں. یا تو ایک تربیت ایسی کی ہوتی نا اغوانیوں نے کہ وہ محسن مانتے پاکستان کو، شکر گزار ہوتے ہیں. جیسے کہ میں اٹلی میں رہتا ہوں تو میں اٹلی کا شکر گزار ہوں، میں اٹلی کو اپنا دوسرا گھر کہتا ہوں، اور اٹلی کے اگینسٹ کوئی بھی بات ہوگی میں نہیں برداشت کروں گا، کیوں؟ یہ میرا دوسرا گھر ہے. لیکن اب میں یہاں پہ بھی رہوں اور اٹلی کو گالیاں بھی دیتا رہوں اور اٹلی کے اگینسٹ جو نا کام بھی کرتا رہوں، تو یہ تو غیر مناسب ہے. ہاں اعتراض جس طریقے سے ہم پاکستان میں اعتراض کرتے ہیں، یہاں پر بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. اور یہی ڈیموکریسی ہے، یہی جمہوریت ہے، اور اسی سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. کوئی بھی چیز غلط ہے تو اس کو آپ غلط کہیں، اور پھر وہ حکومت کا ایک سسٹم کا کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کرے. لیکن کیا عملاً کوئی ایسا کام کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب بات کو اینڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ کرتے ہیں جی. اس وقت تک پاکستان نے جو مقام حاصل کیا دنیا میں، اس میں ایک قدم اور آگے بڑھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے. ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. چوڑے نہیں ہونا چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت میں، جو موجودہ وقت میں، ہر پاکستان انٹیلیجنس آفیسر بن جائے، بلکہ انٹیلیجنس چیف بن جائے اور چیک کرے کہ کہیں پہ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا. اور اگر ہو رہا ہے تو حکومت پر اعتماد کرے اور فوراً یا اعلان کرے اس کا، یا انفارم کرے پولیس کو کہ یہ چیز ہم غلط دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں فیل ہو رہی ہے، تو اس کو آپ انکوائر کریں. وہ اگلا کام پولیس کا ہے کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. اگر پولیس زیادتی کرے تو اس کے اوپر بھی آواز اٹھائیں. کہیں پہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس آڑ کے اندر وہ رشوتیں اکٹھی کر رہے ہوں یا زیادتی کر رہے ہوں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.